کربلا والے ریسرچ پیپر میں جی حدیث آدھی لکھی ہے ترمذی کی کہ جی سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ علی ابن ابی طالب ہیں، زید ابن ارقم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 37-35 اوتے لکھے ہے. حضرت ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرمایا کرتے تھے پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. ایتھے گل ختم ہو گئی. پہلا شخص جو اسلام لایا وہ کون تھے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. اسلام 360 جامع ترمذی 37-35. اسی کہی دا کڈو. آپ میں سے کسی نے نکالی ہے؟ کسی کے پاس آیا نکالی ہے؟ ذرا پڑھ کے سناؤ کھڑے ہو کے. پڑھ دو کوئی بات نہیں، چلو اتنی سمجھ آ جائے گی بس. اے حدیث ایتھوں تک سی. پہلے حصے میں آیا کہ سب سے پہلے اسلام لائے علی رضی اللہ عنہ. عمر بن مرہ کہتے ہیں میں عجیب سمجھی اس بات کو کہ اے کی گل ہوئی. میں نے ابراہیم نخعی کے سامنے جا کر یہ بات بتائی، انہوں نے کہا نہیں نہیں غلط ہے. اینج نہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق. اے پوری حدیث سی. میں پھر کہنا اے آیت لکھی ہے کہ جس نے علم کی بات چھپائی اس پر اللہ کی. مرزا صاحب نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ ہم نہیں کہیں گے نہیں پڑھی تھی، ہم کہیں گے پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے حدیث پڑھی تھی اور پڑھ کے آدھی نقل کی اور آدھی چھپا دی، تو پھر یہ مرزا صاحب کے اوپر. تو میرے بھائی اس ریسرچ پیپر سے پہلے میں نے اس پہ پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، سب سے پہلا مسلم کون، اور اس میں نے پوری حدیث بیان کر کے اس کی انجینئرنگ کی ہے کہ حدیث یہی ہے کہ زید ابن ارقم کہہ رہے ہیں، کیونکہ زید ابن ارقم کون ہے؟ صحابی اور سابقون الاولون میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے. اور ابراہیم نخعی جو صحابی کے قول سے ٹکرا رہا ہے، اس کا قول امام ترمذی نے نقل کیا. ابراہیم نخعی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے، حضور کی وفات کے 40 سال کے بعد وہ پیدا ہوا ہے. جو بندہ حضور کا ساتھی ہے، شروع کا خلفاء راشدین کا ساتھی ہے، حضرت علی کا ساتھی ہے، غدیر خم کی حدیث کا راوی ہے، اس کی بات مانو. یا ابراہیم نخعی جڑا جمعی بعد ہی 40 سال بعد، اور وہ دی گل بھی میں مان لینا اگر وہ صحابی سے اختلاف نہ کر رہا ہوتا. ابراہیم نخعی جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت سنی شیعہ کنفلکٹ آ چکا تھا، تو ابراہیم نخعی کو کچھ سنی سنائی بات پہنچ گئی تو انہوں نے آگے بیان کر دی. انہوں نے کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا. جو بندہ حضور کی وفات کے 40 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کون بندہ پہلے اسلام لے کے آیا؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ اسی لیے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ نے جب حضرت علی کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث لکھی ہے نا، یہ والی کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب، میں ساتھ لکھا کہ تابعی صغیر، چھوٹا تابعی، اس نے زید ابن ارقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر پہلی دفعہ اسلام لے کے آئے. تو زبیلی زئی صاحب نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے نا، وہ نٹوریس انداز میں کیا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک صحابی کو مینشن نہ کرے. تو جو روایت ہی مرسل چھوٹی ہوئی اور صحابی سے ٹکرا رہی ہے، وہ اگر میں نے اس میں نہیں لکھی تو اس لیے نہیں لکھی کہ میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ میں صرف صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں. اگر میں یہ جعلی کام ساتھ لکھتا نا تو مجھے تین لائنیں اور لکھنی پڑنی بتانے کے لیے، تو وہ میں نے اپنا ٹائم تو نہیں ضائع کرنا. البتہ جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کی اس میں نے پوری بات کی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟